الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بایام اللہ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی محمد منیب الرحمن دامت برکاتہم العالیہ، فضیلت الشیخ حضرت علامہ شیخ غلام ربانی افغانی دامت برکاتہم العالیہ، اور علماء ملت اسلامیہ، مہمانان گرامی، حضرات، آج الحمدللہ اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم فیضان اسلام مانچسٹر میں حاضر ہیں، اور مجھ سے پہلے آپ حضرات نے بہت سے علماء کرام سے خوبصورت پیغامات سماعت کیے، اور ابھی حضرت علامہ مسعود احمد صاحب اشرفی ایک اہم پیغام ہم تک پہنچا رہے تھے۔ میں اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ ہم برطانیہ میں بستے ہیں، ہمیں اس ملک میں بسنے والے غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھا بنانا چاہیے۔ ہم اس سرزمین پہ رہتے ہیں، ہمارے آس پاس بے شمار یہاں غیر مسلم بستے ہیں، لیکن ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بالکل نہیں ہیں الا ماشاء اللہ، وگرنہ ہم اگر ان لوگوں کو پیار محبت کے ساتھ قریب لائیں اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین اور اسلام کا جو پیغام ہے وہ ان تک پہنچائیں، تو یہ ایک بہت بڑی اسلام کی خدمت ہو سکتی ہے۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے فرانس میں ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا، ایک انٹرفیتھ ڈیلیگیشن تھا یہاں کا، تو آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں ایک چرچ کے جو پادری تھے اس کی گردن کو ایک نوجوان نے کاٹ دیا، قتل کر دیا تھا۔ تو جب ہم اس علاقے میں پہنچے تو وہاں جو علاقے کے غیر مسلم تھے ان سے نشست ہوئی، تو انہوں نے ایک بڑی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس نوجوان نے ہمارے پریسٹ کو قتل کیا، لیکن اس قتل کے بعد جو یہاں آگ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان لگنی چاہیے تھی وہ نہیں لگی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا اور مسلمانوں کا تعلق بڑا مضبوط تھا، اور ہم یہ جانیں کہ اس کو کسی نے مس گائیڈ کیا ہے جس نے یہ عمل کیا، اور ورنہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو بڑے پیسفل اور امن والے لوگ ہیں۔ اس وجہ سے وہاں پر کوئی نفرت کی آگ نہیں لگی، لیکن آج ہم ہمارے آس پاس دیکھیں تو ہمارا بالکل تعلق جو ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ، اور ہم نے کبھی ان کے ساتھ تعلق بنانے کی بھی کوشش نہیں کی۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں یہیں برمنگھم یونیورسٹی کا عرض کروں کہ یہاں یوتھ نے، نوجوانوں نے، وہاں کی ایک یونین بچوں کی، انہوں نے میلاد شریف کا پروگرام کیا۔ دنیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسلام کے قریب آ جاتی ہے، تو جب وہاں پر فنکشن ہوا، تقریریں ہوئیں، اس میں ہسٹری کے پروفیسر بھی موجود تھے، نماز کا ٹائم ہوا، صفیں بنائیں اور چادریں بچھا کر نماز ادا کی، اذان ہوئی تو لوگوں نے سرکار کا نام چوما۔ وہ ہسٹری کا پروفیسر دیکھ رہا تھا، اس نے کہا واٹ آر دے ڈوئنگ، واٹ از دس؟ ان کا یہ اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ جب ان کا نام آئے تو چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ اس نے جب سپیچ کی بعد میں تو اس نے اس بات کو مینشن کیا کہ مجھے 15 سال ہو گئے اس یونیورسٹی میں ہسٹری پڑھاتے ہوئے، میں نے آج تک ایسے لوگ نہیں دیکھے کہ جو 1500 سال بعد بن دیکھے اپنے نبی کے نام کو چومتے ہیں۔ یہ محبت مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ سال گزرا حضرت، تو سال کے بعد وہ قاری عبد المجید صاحب ہمارے برسٹل والے، ان کو لنڈن میں ملا تو وہ مسلمان ہو چکا تھا،
اور اس سے پوچھا انہوں نے، علامہ صاحب نے، قاری صاحب قبلہ نے بھی، تو مسلمان کیسے ہوا؟ اس نے کہا مجھے اس چیز نے مسلمان کر دیا۔ اس نے اس طرح آنکھوں سے لگایا۔ یعنی حضرات یہاں اگر آپ اپنے کردار کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، بیہیویئر کے ذریعے، کیریکٹر کے ذریعے محبت کا ایک پیغام ایسے دیں، یہ دنیا ترس رہی ہے کہ کوئی ان تک اسلام کا پیغام پہنچائے۔ اور میں بالخصوص آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، اور یہ تقریر کے ذریعے نہیں، اپنے کردار کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے۔ یہ میلاد کے مہینے کے اندر جہاں میلاد کا لنگر ہم کھاتے ہیں، کبھی مانچسٹر کی گلیوں میں پڑے ہوئے ہوم لیس لوگوں تک بھی میلاد کا لنگر پہنچایا کریں۔ یہ اولڈ ہوم میں جو بوڑھے ہیں اور یہاں جو لوگ رہتے ہیں آپ کے پاس، کبھی ان کو بھی جا کر گفٹ اور تحائف دیا کریں کہ آج ہم رسول اللہ کا میلاد سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھا بنائیے۔ اور یہ علماء موجود ہیں، اپنے علماء کے پاس بیٹھ کر اپنے عقائد اور اعمال کی درستگی کا سامان آج کرنے کی ضرورت۔ یہ جتنے فتنے آج ہمارے سامنے ہیں، قبلہ مفتی صاحب مدظل العالی یہاں پر موجود ہیں، آپ کا کالم، آپ کی فکر، آپ کی سوچ وہ ہمارے سامنے ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اس وقت جو انٹرنیٹ پر طوفان بدتمیزی ہے اور ایک ایسا ماحول بن گیا ہے کہ جب چاہتا ہے جو بندہ کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں اہل علم، یہ یہاں اسٹیج پر موجود ہیں، جن کے پاس بیٹھ کر ہم اپنے عقائد اور اعمال کی درستگی کا سامان کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کی قیادت میں ہم اپنا پیغام دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ علم کے میدان میں آج آگے آنے کی ضرورت ہے۔ اس ملک میں لوگ علم پڑھنے کے لیے لاکھوں روپیہ دے کر آتے ہیں، ترستے ہیں۔ اگر اس ملک میں رہ کر ہمارے بچے علم کے میدان میں پیچھے رہ جائیں تو اس سے بڑی بدقسمتی ہماری اور کوئی نہیں۔ اپنے بچوں کو علم کے میدان میں آگے لائیے، اپنے نوجوانوں کو سیاست کے میدان میں آگے لائیے، اپنے نوجوانوں کو بزنس کے میدان میں آگے لے کر آئیے۔ آج یہ اس دور کے تقاضے ہیں اگر ہم نے اپنے بزرگوں اور اسلاف کے پیغام کو آگے لے کر بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آخری اس بات پہ گفتگو ختم کر دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز، روزے اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ یہ آج کی ایک بات اپنے ذہنوں میں بٹھا کر جائیے۔ معاشرہ نفرتوں کا شکار ہے۔ بیٹا باپ سے نہیں بولتا، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، پڑوسی پڑوسی سے نہیں بولتا، نمازی نمازی سے نہیں بولتا، حاجی حاجی سے نہیں بولتا۔ فرمایا صحابہ ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز، روزے اور صدقے سے بھی افضل؟ آقا ارشاد فرمائیے، فرمایا دو مسلمانوں میں صلح کرا دینا۔ آج رسول اللہ کی میلاد میں آنے والوں، یہ عزم کر کے جاؤ کہ آج فیضان اسلام میں گئے تھے، یہ سبق سیکھ کر آئے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کی امت کو جوڑنا ہے، حضور کی امت کو جوڑنا ہے، ہم نے اہل سنت کو جوڑنا ہے، ہم نے محبتوں کو عام کرنا ہے، نفرتوں کو مٹانا ہے۔ اللہ اس ادارے کو آباد و شاد رکھے۔ آج اس مسجد کا سنگ بنیاد یہ رکھا جا رہا ہے اور ایک عظیم الشان مرکز یہاں تعمیر ہونے جا رہا ہے۔ اللہ اس مرکز کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور اس سینٹر کو اسلام کی تبلیغ کا یورپ میں اور پوری دنیا کے لیے ایک عظیم مرکز بنائے، اور علامہ افغانی صاحب اور ان کے سارے ساتھیوں اور ان کی ٹیم کو اس کی بے پناہ برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔